السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے بچے، موبائل اور والدین کی غفلت کے بارے میں۔ ہر آدمی کا اس حوالے سے اپنا اپنا ذہن اور نظریہ ہوگا کہ بچوں یا وہ لڑکے لڑکیاں جو ابھی بالغ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کو موبائل دینا چاہیے یا نہیں، لیکن مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کو موبائل ہرگز نہیں دینا چاہیے، خصوصاً آج کل کے بڑے اسکرین والے ٹچ موبائل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین تو اس لحاظ سے خود بہت غافل ہوتے ہیں کہ بچہ کیا دیکھ یا سن رہا ہے، لیکن بچے کی تربیت کو جو چیز آج سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ یہ موبائل اور ٹی وی ہی ہے، اور والدین کا اس سے کلی طور پر غافل ہو جانا ہے۔ دوستو، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ ان کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ ان کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا، کن چیزوں کو اہمیت دی، دین کو ان کے سامنے رکھا یا دنیا کو۔ اپنے گھر والوں کی فکر کریں کہ ہمارے بچے یا بھائی یا بہن سارا دن موبائل استعمال کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، کیا یہ اس کا مثبت استعمال کر رہے ہیں؟ خدا را اپنی نسلوں کو تباہ ہونے سے بچائیں، اور والدین یہ ہرگز نہ سوچیں کہ تباہ ہونے سے صرف مراد وقت کا ضائع ہونا یا کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں پڑ جانا ہے، نہیں، بلکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ حدیث کے مطابق فتنے ہی فتنے ہیں، ہر طرف سے کفار و مشرکین اور ملحدین کا ایک طوفان چل پڑا ہے، اور ہماری نسلوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو بے لگام چھوڑ کر نہ جانے کس طرح والدین ان سے اچھے اخلاق کی توقع رکھتے ہیں، یا اس بات کی کہ وہ اب ہمارا خیال رکھیں گے، کیونکہ نہ والدین نے ان کو دین سکھایا اور نہ ہی ان کی تربیت کی۔ کچھ والدین اس غلط فہمی میں بھی رہتے ہیں کہ تربیت تو ہم کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بچوں کو اچھے کپڑے پہنانا، اچھے کھانا یا اسکول بھیجنا یہی تربیت ہے۔ نہیں دوستو، ہرگز نہیں۔ تربیت اصل میں اس ماحول کا نام ہے جو آپ اپنے بچوں کو گھر میں دیتے ہیں، یعنی گھر میں لا کر ٹی وی رکھ دیا، یا وہ جو چاہیں دیکھتے رہیں، یا بیہودہ کارٹون دیکھتے رہیں، اب آپ ان کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے گھر میں روزانہ ان کو بیٹھا کر نصیحت کی اور نماز، اخلاق وغیرہ کی پابندی کرائی تو اب آپ ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں۔ کم از کم روزانہ 15 سے 20 منٹ اپنی اولاد کو دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے دینی باتیں کریں۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو کوئی سیرت کی کتاب لے کر اسے پڑھ کر اچھے واقعات سنائیں، اور پڑھنا بھی نہ آئے تو اپنی زندگی میں کی جانے والی غلطیوں سے آگاہ کریں کہ بچوں یہ کام تم کبھی نہ کرنا۔ ان کو نماز کی پابندی سکھائیں۔ پتہ نہیں 10 روپے گم ہو جائیں یا ایک دن بچے اسکول نہ جائیں تو والدین پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ کیا کبھی اسی طرح کی سختی دین کے بارے میں کی ہے؟ دوستو، بات موبائل کی چل رہی تھی تو یہ ایک ایسا ہتھیار یا کوئلہ ہے جو آپ کے بچے کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ کی مثال ایک بازار کی طرح ہے، جہاں آپ نے اپنے بچے یا بچی کو بے لگام چھوڑ دیا اور اب اس کی مرضی کسی مسجد میں جا گھستا ہے یا کسی ویڈیو سینٹر یا سینما میں۔ بلکہ بازار میں چھوڑ دینا اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک یہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے۔ ہمارا یہ مشورہ ہے کہ بچے کو دینی تعلیم دی جائے اور 20-22 سال تک اسے موبائل نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص خود اس کا استعمال صحیح طریقے سے جانتا ہو اور موبائل پر سیکیورٹی وغیرہ لگا سکتا ہے تاکہ بچے کا استعمال کسی حد تک ہو اور خود والدین اس کو دیکھتے رہیں تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بچہ موبائل پر جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے وہی اس کا ذہنی ماحول بنتا رہتا ہے، اور اس کا ذہن انہی باتوں کو لے کر بچے کے خیالات و نظریات کو بناتا ہے، یعنی بچے کا ذہن باتیں، اخلاق و کردار جیسا ہوگا یہ ضرور اس نے ان چیزوں سے ہی سیکھا ہوگا۔ کچھ دن پہلے ایک رشتہ دار کے 12-14 سال کے بچے کی آئی ڈی فیس بک پر دیکھی تو افسوس ہوا کہ میری کرسمس یعنی کرسمس مبارک جو کہ عیسائیوں کی عید ہے وہ اپنی تصویر کے ساتھ لگا کر بڑی خوشی سے شیئر کی ہے، یعنی بچے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کرسمس کیا چیز ہے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ کام کر رہا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کرسمس عیسائیوں کی عید ہے اور اس کو عیسائی میری کرسمس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ چونکہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ،
اسی طرح ایک دن ایک شخص کے پاس کسی کام کی غرض سے جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ ذرا میرے بیٹے کے موبائل میں نیٹ صحیح نہیں چل رہا، دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ ہم نے تو کسی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ موبائل کو جب تھوڑا سا ٹٹولا تو نظر سیدھی ایک ویڈیو پہ پڑ گئی جو کہ ایک غیر اخلاقی ویڈیو کلپ تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل کسی بہانے ان کو دے دیا کہ اوپر کمپنی کی طرف سے نیٹ صحیح نہیں آ رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ میرا بچہ بہت لائق ہے، نیٹ پر خبریں اور معلومات 1 منٹ میں نکال لیتا ہے۔ خیر میں تو جلدی سے کوئی بہانہ کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ دل میں درد محسوس ہوا کہ والدین کس طرح اپنے بچوں سے بے غم اور غفلت میں ہیں۔ حالانکہ جب بازار سے سبزی وغیرہ لائی جاتی ہے تو بار بار والد محترم والدہ جان سے کہتے ہیں کہ ٹماٹر چیک کرو کہیں خراب تو نہیں ہوئے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ جب فریج اور ٹھنڈک کی جگہ پر ٹماٹر رکھ دیے تو خراب کیسے ہوں گے، لیکن بڑوں نے بتایا ہے کہ کچھ خراب ٹماٹر ان صحیح والوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اس لیے خراب کو نکالنا پڑتا ہے اور بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اولاد تو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، یہ تو ان سبزیوں اور دیگر چیزوں سے بھی قیمتی ہے۔ کیا ہم ان کے بارے میں اتنے غافل ہو گئے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے آج نماز پڑھی یا نہیں، صبح نماز میں کہاں تھے، آج تلاوت کی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی رعیت کا مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی گھر کے سربراہ سے گھر کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ دوستوں بچوں کو یہ سوچ کر موبائل نہ دیں کہ یہ کوئی اچھی چیز دیکھے گا یا چلو آج دے دیں، اس نے کون سا ہر دن استعمال کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس سے بچے کے دل میں موبائل کی محبت بیٹھے گی اور پھر آپ سے اسی کا مطالبہ کرے گا۔ ہم نے آج تک ایسا بچہ بلکہ بڑا بھی کوئی نہیں دیکھا جو موبائل بھی استعمال کرتا ہو اور اس کی نمازوں میں خشوع ہو، عاجزی ہو، اطمینان ہو، وہ تلاوت یا مسجد میں دل لگاتا ہو، ہاں مگر الا ماشاء اللہ۔ اس لیے بہتر ہے کہ 20-22 سال تک بچوں کو دینی تعلیم کرائیں، پھر اسے موبائل دیا جائے، وہ بھی اپنے فرائض کی پابندی اور نگرانی کے ساتھ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ بچوں پر کڑی نظر رکھیں، ان کے دوستوں کے بارے میں جانیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور بڑی عمر کے دوستوں کو بچوں کے ساتھ ہرگز نہ رہنے دیا جائے۔ موبائل ہرگز نہ دیں، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے دیا بھی جائے تو کوشش کی جائے سادہ موبائل ہو یا پھر نگرانی کے ساتھ۔ نماز کی پابندی کا اہتمام، جب بھی ٹائم ہو فوراً بچوں کو ساتھ مسجد لے جایا جائے۔ دن رات میں وقتاً فوقتاً بچوں کو حدیث، کوئی واقعہ وغیرہ سنایا جائے اور ان کی اخلاقی تربیت پر زور دیا جائے۔ اگر بہت ضرورت کے تحت ان کی تربیت موبائل کے ذریعے کرنی ہو، جیسے اسلامی کتابیں پڑھنا وغیرہ، تو خود اس کی نگرانی کی جائے، بغیر انٹرنیٹ کے موبائل دیا جائے۔ دن یا رات میں کسی بھی وقت موبائل چیک کیا جائے۔ بچوں کو جلدی سونے کا عادی بنایا جائے اور صبح جلدی اٹھنے کا بھی۔ بچوں کو روزانہ کوئی کام دے، مثلاً سورت یاد کرنا یا کوئی اور سیرت کا واقعہ سنا کر ان سے سنیں۔ اور دوستوں یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے بچوں سے اللہ کے دین کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کے بچوں کو آپ سے غافل کر دیتا ہے، اور اولاد کی طرف سے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔